بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ درخواست اور دعا کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے سورہ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق کو مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت کا عقیدہ توحید، ذات باری تعالیٰ، اسم صفات، افعال الہی، شرعیت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید، اللہ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں، تو اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں اصول و فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جواب پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جیسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اس سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ سے مستفید ہونے اور اس کی برکتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ